بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حاضرین مجلس کی صحت و سلامتی کے لیے عظمت محمد آل محمد پر مل جل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے دیوار کا سہارا جوانوں کے لیے نہیں ہوتا بیٹا، بوڑھوں کے اپنا فیوچر ابھی سے مت خراب کرو، سلیم کے لے آؤ، ادب سے تہذیب سے لگے کہ مجلس میں ازادار آگے بیٹھے، یہی سب کسی فرش حسین سے ملے۔ تھوڑا سا آگے آئیے، ماحول اور اپنی روح کو فرش پہ لانے کی کوشش کریے۔ جسم لانا آسان ہے مگر روح کا لانا آسان نہیں ہے۔ جو روح لے کر آتا ہے وہ دیوانہ بن کر آتا ہے، جو جسم لے کر آتا ہے وہ بیگانہ بن کے آتا ہے۔ مجلس حسین روحانی تقاضے کا نام ہے، جسمانی تقاضے کا نام نہیں ہے کہ فلاں خوش ہو جائیں اور میزبان کو شکل دکھا دیں کہ بھیا ہم تھے، تو میزبان خوش ہو جائے گا، لیکن جس کی خوشنودی کے لیے آپ آ رہے ہیں وہ خوش آپ سے نہیں ہوگا۔ پہلی کوشش رہے حسین کی ماں ہم سے خوش رہے، پہلی کوشش رہے حسین کی ماں کی خوشنودی لے جائیے۔ مجلس حسین خوشنودی فاطمہ کا بہترین وسیلہ ہے، یہیں سے آپ اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے انسان بیٹھ کر اپنی آخرت کو بنا دے، اپنی آخرت کو سنبھال لے۔ ساری دنیا کو چھوڑو، محرم میں آؤ، فرش پہ بیٹھ جاؤ، اگر حر کی طرح بن کے نہ اٹھو گے تو نام بدل دینا کیسے بیٹھ کے دل کا سوال ہے۔ ایک صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد پر۔ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس فرش حسین، لہذا اس کا احترام بھی کریے، سلیقہ سیکھیے، طریقہ سیکھیے۔ ماشاءاللہ دہلی فارم میں عظیم مجلسیں ہو رہی ہیں، اور آج سے نہیں ہو رہی ہیں، 60 سال سے ہو رہی ہیں، 100 سال سے ہو رہی ہیں۔ ہمیشہ فرش ایسا بچھا ہے، ہم رہیں نہ رہیں مگر یہ فرش بچھتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم فرش کے محتاج ہیں۔ لیکن بات سامنے کی ہے، جو جوان فرش حسین سے غافل ہیں، جو جوان عظمت فرش حسین سے بے خبر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کسی چبوترے پہ بیٹھ جائیں، جو چاہتے ہیں کہ کسی اسکوٹر پہ بیٹھ کے مجلس میں شرکت کر لیں، جو چاہتے ہیں کہ کسی کے دیوار پہ بیٹھ کے مجلس میں شرکت کر لیں، وہ یہ سوچ لیں کہ فرش آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ فرش حسین کے محتاج ہیں۔ فرش آپ کو بلانے نہیں جائے گا، آپ کو فرش پہ چل کے آنا ہوگا۔ اس لیے کہ جب آپ آئیے گا تو یہاں سے کچھ لے کے جائیے گا۔ آپ فرش کو کچھ نہیں دیتے ہیں مگر فرش آپ کو سب کچھ دے دیتا ہے۔ ایک زندگی کے ساتھ سوال کرتے ہیں محمد والے محمد۔ اس عظیم عبادت کی حفاظت کریے، اس عظیم عبادت کی عزت کریے، اس عظیم عبادت کو کلیجے سے لگائیے، اس عظیم عبادت کو اپنی روح میں اتاریے، اس عظیم عبادت کو اپنی پلکوں پہ رکھیے۔ اس لیے یہی وہ عبادت ہے کہ جو ملائکہ کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ اور خود پیاری ماں فاطمہ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس سے بڑا شرف ہمارا کچھ نہیں ہوگا کہ ہم جس فرش پہ آ کے بیٹھ جائیں وہاں ائمہ بھی بیٹھے ہوں اور شہزادی فاطمہ بھی بیٹھی ہوں۔ ایک اور سوال کرتے ہیں محمد والے محمد۔ رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ شورى میں اپنے محبوب ترین پیغمبر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب بندوں تک ایک اہم ترین پیغام اور ایک امپورٹنٹ میسج پہنچا رہا ہے۔ عظیم پیغام ہے، عظیم آیت ہے اور عظیم میسج ہے۔ قل لا ترکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب، اے بندوں سے کہہ دو
کہ ان کا پروردگار ان سے ان کی پوری زندگی کی اجرت، ان کو دی ہوئی ہماری تمام نعمتوں کی اجرت، ان پر کی ہوئی ہماری تمام رحمتوں کی بارشوں کی اجرت کچھ بھی نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى۔ اگر دیکھیے ایگو کا زمانہ ہے اور یہ آیت ہر اعتبار سے مطلق اور معنوی ہے، جو انسان کی ہر فطرت سے اٹیچ ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں اگر انسان کے مزاج سے اٹیچ ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نیچر کے علاوہ اس کے کلچر سے بھی اٹیچ ہے، اس کی فطرت سے بھی، اس کی تھنکنگ سے بھی اٹیچ ہے۔ قرآن کی آیتوں کے الگ الگ اس کے مزاج ہیں، الگ الگ مقام ہے، الگ الگ مرتبہ ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہے، لیکن واحد آیت مودت اللہ نے ایک ایسی آیت قرآن مجید میں رکھی ہے جو زندگی کی انتہا بھی ہے اور زندگی کی ابتدا بھی ہے۔ اس صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد، اس لیے جیتے رہو تو اہل بیت کی محبت میں جیتے رہو اور مرو تو اہل بیت کی محبت میں مرو، اس لیے کہ جیتے رہو گے تو شیعہ کہلاؤ گے، مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے۔ اس سے بڑی اس خانوادے کی عظمت کیا ہوگی ہمارے لیے؟ لہذا ہر نیچر، فطرت، مزاج، ذہن، شعور، احساس، خون، ضمیر، ضرب، ہر چیز کو اللہ نے اس آیت میں سمیٹا ہے۔ قرآن مجید کی اہم ترین آیت جسے آیت مودت کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک ایک چیز پر پورے عشرے میں روشنی ڈالوں گا کہ کہاں ضرب کا تقاضا ہے، کہاں ضمیر کا تقاضا ہے، کہاں خون کا تقاضا ہے، کہاں خاندان کا تقاضا ہے، کہاں شجرے کا تقاضا ہے اور کہاں انسان کے وجود کا تقاضا ہے۔ آج ایک بار اللہ نے اس آیت میں ان لوگوں کو جھنجھوڑا ہے جو اپنی انا لے کے محلے میں شہر میں جیتے ہیں۔ میری ناک اونچی رہے، میری ناک اونچی رہے، ہم بہت بڑے ہیں، ہم رئیس ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم بڑے ہائی فائی ہیں، ہمارا اسٹیٹس بہت اچھا ہے، ہم بڑے اعلیٰ ہیں۔ یہ کچھ نہیں اہل بیت کے آگے، یہ کچھ نہیں خدا کے آگے۔ اس در پہ آؤ تو چھوٹے بن کے آؤ، جتنا چھوٹے بن کے آؤ گے اتنا ہی بڑے بن جاؤ گے، اور جتنا بڑے بن کے آؤ گے یا تو لعنت دے کر بھیجے جاؤ گے یا ذلیل ہو کر چلے جاؤ گے۔ در آل محمد کا مزاج دنیا کے ہر مزاج سے الگ ہے، دنیا کے ہر در سے الگ ہے۔ لہذا اللہ نے ان لوگوں کو جھنجھوڑا جو کسی کا احسان لینا نہیں چاہتے۔ اللہ کا شکر ہے مولانا، ہم کسی کے احسان نہیں لیتے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تمہارے ظرف کی بات ہے، تمہاری خودداری ہے۔ خودداری انسان کے ضمیر کو زندہ رکھتی ہے، خودداری انسان کے احساس کو زندہ رکھتی ہے۔ صاحبان علم ہے، کوئی جملہ میرا تمہید کا مرحلہ طے ہو جائے، جو لوگ تاخیر پسند مزاج کے سامعین ہیں ان کا بھی ذاکر کو انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آ جائیں تو ان تک بھی بات پہنچ جائے۔ آپ نے غور فرمایا، خودداری انسان کے وجود کی اپنی پہچان ہے، خودداری انسان کے ضمیر کو زندہ رکھتی ہے۔ بھوکا مر جائے گا لیکن کسی کے آگے ہاتھ، اسے کہتے ہیں خودداری۔ پریشانی اٹھا لے گا لیکن کسی سے شکوہ، یہ ہے خودداری۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہے ہو؟ دوسروں کو کھلا دے گا لیکن دوسرے کے گھر پہ کبھی مانگنے نہیں جائے گا، یہ ہے خودداری۔ میں بچوں کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، یہی خودداری انسان کے ضمیر کو زندہ رکھتی ہے، انسان کے کمال کو زندہ رکھتی ہے، انسان کے وجود کو زندہ رکھتی ہے۔ انسان اگر خوددار ہے، جھوپڑی میں بھی رہ رہا ہے تو سلام کرنے والے مل جائیں گے، لیکن اگر انسان ذلیل ہے، محل میں بھی رہ رہا ہے، جیو جیو سلامت رہو۔ یا شریف مجمع، یہ جوان یا دادار جو بڑے محترم سامعین فرش پہ جو بیٹھ جاتا ہے یقیناً بڑا محترم ہو جاتا ہے، لیکن میں محترم سے بھی بلند جملہ اس مجمع کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ صرف محترم مجمع نہیں ہے بلکہ یہ غیور مجمع ہے، اور غیور اس
سے کہتے ہیں جو اپنے کردار پہ فخر نہ کرے، جس کے کردار پہ جی رہا ہے اس پہ فخر کرے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، مل گئے۔ زندگی کے ساتھ بات کرتے محمد والے اہل بیت کی ہر فضیلت ہر دور کے معاشرے سے جڑی ہے، ہر دور کے انسان سے جڑی ہے، چاہے وہ دور جاہلیت میں پیدا ہو چاہے دور ترقی میں پیدا ہو۔ دور جاہلیت میں پیدا ہونے والے افراد ایک نقطے کو نہ سمجھ پائے، کمال ہے، کمال ہے۔ دور جاہلیت میں پیدا ہونے والے افراد کے ایک نقطے کو بھی سمجھ میں نہ پائے، دور ترقی میں جینے والے افراد اس در کو نہ سمجھ پائے جہاں ستارہ آ کے سلام کر رہا ہے۔ سلامت رہیے، عظمت اہل بیت ہے۔ قرآن اور عظمت اہل بیت پر انشاءاللہ اس عشرے کو خطاب کر رہا ہوں۔ آج دوسری گفتگو ہے، اپنے معیار کے اعتبار سے دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں۔ ایگو، خودداری بندوں سے کرو، جہاں خودداری کرنے کا تقاضا ہے وہاں کرو۔ ہر کمال کو بیجا استعمال کرنا غیر عقلی ہے۔ ارے کیا سننا میرا بھائی، علم کا بیجا استعمال کرنا غیر عقلی، حکمت کا۔ بھائی آپ ہیں انسانوں کے حکیم اور آپ جانوروں کو جا کے اپنی حکمت بتائیے، بھائی غیر عقلی ہے کہ نہیں؟ میں ہوں مولانا، میں ہوں خطیب، میں ہوں ذاکر، اب میں منبر اکیلے رکھ کے کسی دیوار سے مجلس سناؤں، یہ عقلی ہے؟ ہر کمال عقل کے مطابق عزت دار ہوتا ہے، ہر جوہر عقل کے مطابق اس کی ریپوٹیشن ہوتی ہے۔ توجہ ہے نا میرے دل؟ عالم اپنے علوم کی ویلو اور عزت اسی وقت بنا پائے گا جب اس سے علم لینے والے سنجیدہ لوگ موجود ہوں۔ توجہ ہے نا میرے دل؟ ایک ڈاکٹر، ایک حکیم اسی وقت تک کامیاب ہوگا جب اس کے مزاج کے مریض اس کے مدد میں جائیں اور اس سے دوا لے کر شفا یاب ہو جائیں۔ کوئی بھی کمال غیر عقلی نہیں ہے، یاد رکھیے گا میرے دل۔ تو ایگو بھی، یہ بھی عقل کی دلالت ہے۔ جہاں آپ کو ایگو کرنا ہے وہاں کریے، اگر بیجا کیا تو رسوا ہو جائیے گا۔ نہیں، تھوڑا اور زیدی فارم کے مزاج کے مطابق، آپ کے مزاج کے مطابق یہ جملہ دے رہا ہوں۔ سب سے خطرناک چیز انسان کے پاس انا ہے، یہی انسان کو ڈبو دیتی ہے، یہی انسان کو بچا دیتی ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ مظلوم کے سامنے انانیت دکھاؤ گے تو فرعون بن جاؤ گے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، مائک تھوڑا سا صحیح ہو جائے کہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ مل کے بولیے گا، تھوڑا آپ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تھوڑا آگے آ جائیں، یہ بیچ کا فاصلہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جب مریض اپنے کمال پہ پہنچ جائے تو مجھے روک کے بعد آپ سے تہنی پڑ جائے۔ تھوڑا خود عقل لگایا کریے، اپنی بھی عقل سے کام لیا کریے۔ آگے جگہ خالی ہے، پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اتنی تو عقل ہو، جہاں سے جگہ بچ رہی وہیں سے بیٹھنا شروع کریے تاکہ سب کا سب مجمع پیچھے تک چلتا رہے۔ جو لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ مولانا فرش پہ جگہ نہیں ہے، کم سے کم انہیں بھی یہ مہلت نہ ملے کہ وہ بہانہ کر کے باہر کھڑے ہو جائیں۔ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے پلیز پلیز، شہزادی کی دعائیں ملیں گی۔ تھوڑا سا ایک زندگی کے ساتھ سوال کرنا محمد والے محمد۔ ہر
صاحبان علم کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور انتظام حیدر کا یہ جملہ اگر یہاں ضائع ہو گیا تو شاید خطابت ہماری بدل سکتی ہے، لیکن بہت قیمتی جملہ انسان کی فطرت کے مطابق دے رہا ہوں۔ ہر کمال کے لیے عقل کا تقاضا ہے، علم عقل کے بغیر جہل سے بدتر ہے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ شیطان کے پاس علم تھا مگر عقل نہیں تھی، قیامت تک کے لیے لعنتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بچوں ہے نا میرا جی، علم اگر بغیر عقل کے ہے تو جہل سے بدتر ہے۔ بچوں ہے نا میرا جی، شجاعت طاقت بغیر عقل کے ہے تو کمزور سے بدتر ہے۔ میں نے کہا دے کر میں جا رہا ہوں، آپ کو غور فرمایا کہ ہر شے کے لیے اللہ نے عقل کو مقدم رکھا ہے، ہر شے کے لیے، چاہے وہ جوہر ہو، علم ہو، کمال ہو، شرف ہو، ذر ہو، ضمیر ہو، احساس ہو، یہ جتنے بھی انسان کی زندگی سے وابستہ ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے عقل اول۔ اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ مذہب تشیع مذہب عقل کا نام ہے، اس لیے کہ جس مذہب میں عقل نہیں ہوگی وہ مذہب گدھوں کا مذہب ہوگا، اندھوں کا مذہب ہوگا، صاحبان بصیرت کا مذہب نہیں ہوگا۔ جس مذہب کو عقل کے کسوٹی پہ تولا جائے، عقل کی میزان پہ جس مذہب کو رکھا جائے، اسی مذہب سے کوئی بہلول نکلتا ہے، کوئی سلمان نکلتا ہے، کوئی بوذا نکلتا ہے، کوئی مالک اشتر نکلتا ہے، کوئی مقداد بن کے نکلتا ہے۔ اس لیے کہ عقل کی کسوٹی سے یہ کمال لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح انانیت آئے مؤدب انانیت کو جھنجھوڑ رہی ہے، پروردگار آپ کے ایگو کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ انانیت ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان اس کا عقل سے استعمال نہ کرے تو یہاں بھی رسوا ہو جائے اور وہاں بھی رسوا ہو جائے۔ بزرگ تشریف فرمائیں، یہ میرا ذاتی جملہ ہے، اور اگر آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو معاف کریے گا، لیکن یہ میرا ذاتی جملہ ہے۔ توجہ چاہتا انانیت توجہ ہے میرے عزیزو، اگر مظلوم سے دکھائی جائے تو فرعون بنا دیتی ہے، اور اگر ظالم سے دکھائی جائے تو حسین بنا دیتی ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، اس دعا پڑھتے محمد والے محمد۔ جھنجھوڑا کیا ایگو؟ آپ نے کسی نے 10 روپیہ آپ کو دے دیا، آپ تلاش میں رہیں گے ایگو کہ یہ ہم کس طرح اتاریں۔ آپ پریشانی میں ہیں، کسی نے آپ کو 1000 کی مدد کر دی، آپ پوری زندگی پریشان رہیں گے کہ کسی طرح اس کا قرضہ اتاریں، چاہے ایگو کے مطابق، چاہے دینے والے کے مزاج کے مطابق، اس لیے کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں وہ معاشرے میں شرمندہ نہ کر دے۔ توجہ ہے نا، دو ڈر ہے، ایک انانیت کا ڈر، ایک سامنے والے کے مزاج کا ڈر۔ ابھی تک تو خاموش ہے، عزت بچی ہے، کل کو معاشرے میں کہنے لگے گا تو عزت چلی جائے گی، یہ ہے ایگو۔ توجہ ہے نا، یاد رکھیے گا، میں گفتگو پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، اور شاید جو کل کی گفتگو چھٹے امام کی چھوٹی تھی آج مکمل نہ ہو پائے، وقت بہت زیادہ ہے، 9:30 بجے یہاں ممبر دے رہے ہیں۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ کم سے کم 9:15 بجے ممبر دے دیجیے تاکہ 50 سے 55 منٹ مجلس کو خطاب کروں۔ گرمی ہے، شدت ہے، آپ بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں۔ مجلس جب تک آپ کی روح آپ کے ساتھ جڑی ہے مجلس کا لطف بھی ہے، لیکن جب دونوں میں جدائی ہو جائے گی تو پھر مجلس کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ کوشش کریں، پہلے آئیے، پہلے بٹھائیے، رات سارے کام چھوڑ دیجئے، یہ 10 دن امام حسین کے نام وقف کر دیجئے۔ 4 روپے کا نقصان ہوگا، 40,000 کا فائدہ وہ کروائیں گے۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ بس اپنے یقین پہ زندہ رہو، اپنے یقین پہ زندہ رہو۔
بیوی کے نام اگر ہم سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں تو اولاد وہی بچائے گی، عزت وہی بچائے گی۔ یقین پیدا کرو اپنے دل میں اہل بیت کے لیے۔ بہت سے لوگ 9 محرم تک دکان کھولتے ہیں، 9 محرم تک ڈیوٹی جاتے ہیں، لعنت ہو ایسی فکر رکھنے والوں پر۔ 9 محرم تک چیمن بس عاشور ایک ہی دن کی آپ سینا ہے، اور پھر جب مصیبت آتی ہے تو بھاگ کے آتے ہیں ہمارے میں سب سے پہلے، مولا ہماری مدد کر دیجئے، مولا مدد کر دیجئے۔ پلٹ کے اگر مولا کے وکیل نے پوچھ لیا 9 دن کہاں غائب تھا؟ محرم اپنے آپ کو حسین کے قربان کر دینے کا نام ہے۔ رزق ان کے حوالے کریے، اولاد کی تربیت ان کے حوالے، اپنا بزنس ان کے حوالے، اپنی نوکری ان کے حوالے۔ مولا کچھ نہیں چاہیے، آپ سب کچھ دینے والے ہیں۔ یقین جتنا بڑھے گا، پھر جملہ آ رہا ہے، جتنا یقین بڑھے گا اتنا ہی آگے بڑھتے جاؤ گے۔ اور یہ یقین ہی تو تھا، یہ یقین ہی تو تھا جو جنت کھڑے کھڑے بک گئی۔ سلامت رہو، سلامت رہو، اس صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اپنے اندر یقین پیدا کریے، ایگو پہ آئیے۔ آئے مودت پر نفسیاتی گفتگو ہو رہی ہے، صاحبان علم کے سامنے اگر یہ گفتگو نہ ہو تو کیا ہو؟ ایگو ہر مسلک کے لوگوں سے انتظام حیدر آج کے اس منبر پہ یہ بات کہہ کر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ خودداری بہت اچھی چیز ہے، ایگو اچھی چیز ہے، مگر عقل کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے تو سارا ایگو چلا جائے گا، اگر اس کے ساتھ ہے تو عزت بچی رہے گی۔ عقل مقدم، جذبات پہلے، توجہ ہے نا، جذبات بات میں، عقل مقدم۔ اب بات آئی ہے تو اپنی اس آیت کو ایک حدیث سے ربط کر کے اور مضبوط کر دوں۔ عقل پہلے، جذبات بات میں، عقل پہلے، محبت بعد میں، عقل پہلے، شعور بعد میں، عقل پہلے، فیصلہ بعد میں۔ کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ اب داسی ہمارے آپ کے پہلے امام کیا فرماتے ہیں کہ کبھی جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کر لینا۔ ارے کہاں سن رہا ہے آخری مجمع تک؟ کبھی جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کر لینا، اور کبھی کسی سے بہت خوش ہونا تو وعدہ مت کر لینا۔ کیا سن رہے ہو؟ میرے پہلے امام کا جملہ اس سے بڑی عقل کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ میرے پہلے امام کہتے ہیں کہ کسی سے بہت زیادہ خوش ہو تو کوئی وعدہ نہ کر لو، کسی سے بہت غصے میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کرو۔ کیا کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو تم نے بہت خوش ہو کے وعدہ کیا ہے وہ نبھا پاؤ، اور ضروری نہیں ہے کہ جو تم نے جذبات میں آ کے فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے لیے فائدے مند ہو۔ کیا سن رہے ہو میرے عزیزو؟ امام کہنا چاہتا ہے کہ اگر کسی کا بھائی سے بھائی کا جھگڑا ہوا 2 منٹ میں، تم سے ہم سے کوئی مطلب نہیں، تم ہمارے مرنے میں شریک نہیں، ہم تمہارے لیے مر گئے، تم ہمارے لیے مر گئے۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، بہن بہن سے کہہ رہی ہے، دوست دوست سے کہہ رہا ہے، بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے۔ امام نے سختی سے منع کیا ہے، جذبات میں آ کر فیصلہ مت لو، اس لیے کہ یاد رکھو فیصلہ بدل سکتا ہے مگر خون کا رشتہ نہیں بدل سکتا۔ کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ فیصلہ بدل سکتا ہے مگر خون کا رشتہ نہیں بدل سکتا۔ کسی سے آپ خوش ہو جاؤ، ارے آپ بہت خوش ہیں، یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ، کبھی نہ کرو۔ امام سے پوچھنے والا نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا یہ بھی مسئلہ عقل سے خالی ہے اور یہ بھی مسئلہ عقل سے خالی ہے۔ اس صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ آئیے ایگو کی بات ہے، اب دیکھتے ہیں
کہ جو لوگ امام حسین کا تبرک کھا رہے ہیں، جو لوگ حاضری کھاتے ہیں، جو لوگ امام کے نام پر جی رہے ہیں، اب اس ایگو کی مثال میں کتنا شریک، کتنا ان روٹیوں کا اثر ہے ان کے خون میں، یہ فضیلت اہل بیت بتائے گا، یہ فضائل اہل بیت آپ کو بتا دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کے سب اس اہم دلیل میں شریک ہو جائیں اور انتظام حیدر اس مرحلے کو آگے طے کر لے۔ جیسے جیسے مرحلہ آگے بڑھے گا گفتگو اور بلند ہوتی چلی جائے گی، اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ تمہید میں زیادہ وقت لوں، بس ایک مثال، بہت جی رہے ہو کہ کسی کا احسان نہ ہو، کسی کا احسان نہ ہو، انصاف سے بتائیے، بندوں کا احسان کا چکانا آسان ہے، لیکن ہے کوئی مجمع میں جو کھڑا ہو کے سینہ چوڑا کر کے کہے مولانا ہم نے تو اللہ کا بھی احسان چکا دیا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کوئی ہے بڑے سے بڑے دھرم سیٹھ، بڑے سے بڑے ٹھیکیدار، بڑے سے بڑے دولت مند، بڑے سے بڑے رؤسا اور عمرا آ جائیں اور کہیں پر کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہم نے اللہ کا احسان چکا دیا؟ قسم خدا کی اس سے بڑا کوئی بشر نہیں ہوگا۔ لیکن چکائے گا کیا؟ جس کی پوری نسلیں اس کے احسان سے دبی ہوں۔ نہیں، متوجہ نہیں ہے کوئی باشعور آدمی جو اس سے انکار کرے اللہ کی زمین ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا سورج ہے کہ نہیں ہے، یہ حکومت ذرا سی بجلی دیتی ہے اس سے زیادہ بل سما دیتی ہے، لیکن اللہ کی روشنی ہر گھر میں پہنچ رہی ہے۔ کبھی کوئی فرشتہ بل لے کر آیا؟ آکسیجن کی کمی ہوئی، کورونا میں کتنے مر گئے؟ اللہ کی آکسیجن، اللہ کی ہوا آٹومیٹک آپ کے گھر میں پہنچ رہی ہے۔ کبھی کوئی فرشتہ ٹیکس لے کر آیا؟ یہ احسان نہیں ہے تو نہیں کیا ہے؟ پانی کا چشمہ احسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ چاند کی چاندنی احسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ زمین پہ چلنا، آسمان کے نیچے رہنا، یہ تمام نعمات کا استعمال کرنا، یہ احسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ تمہاری زندگی کم ہے، اس کے احسان زیادہ ہیں، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، اس کا احسان کوئی چکا۔ اب انتظام ہے نا پورے مجمع کو اپنی اس دلیل میں شامل کر رہا ہے، اور آخری مجمع پہ توجہ دے رہا ہوں۔ ایگو کا زمانہ ہے، انانیت میں ڈوبا ہوا مسلمان کسی کے احسان کے نیچے جینا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ تو طے ہے کہ بندوں کے احسان کے نیچے نہیں رہے ہو، خدا کے احسان کے نیچے تو ہو، اس سے انکار نہیں ہو۔ اب آئیے چھٹے امام سے سوال ہوا کہ اگر آپ کی محبت نہ رکھی جائے دل میں تو خدا کیا صدا دے گا؟ میں نے کہا جو صدقہ کھا رہا ہے، اور پھر میں اپنی ہر مجلس میں کہوں گا کہ جس کی زبان علی کی دی ہوئی امانت ہے وہ ضرور مجلس میں بولے گا، جس کی زبان علی کی امانت نہیں ہے وہ کبھی نہیں بولے گا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ جو سمجھتا ہے کہ یہ زبان ہے، توجہ رہے میرے عزیزو، دلیل دے رہا ہوں، بات مکمل ہو جائے۔ وہ اللہ، امام نے فرمایا کہ آئے مؤدب، اللہ نے صرف یہ نہ سمجھنا کہ ہماری فضیلت میں نازل کیا، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے بندے ہماری فضیلت مانے نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے ہماری فضیلت پہ کوئی اثر پڑنے والا کیا متفق نہیں ہے؟ وہ حضرات جو صرف چہرہ دیکھ رہے ہیں کیا متفق نہیں ہے؟ خدا کو خدا نہ ماننے سے نقصان بندوں کا ہوگا کہ خدا کا ہوگا؟ کیا سن رہے ہو؟ فرعون نے نہیں مانا، نقصان کس کا ہوا؟ فرعون کا ہوا کہ خدا کا ہوا؟ نہیں، تھوڑا اور آسان کروں، ڈوبا کون؟ ڈوبا کون؟ اور خود نہیں، حضور ڈوبے، اپنی امت کو بھی لے ڈوبے، امت کو بھی لے ڈوبے۔ جو خدا کا منکر ہو اور اگر کسی لشکر کا سردار بن جائے تو وہ خود بھی ڈوبتا ہے اور امت کو لے ڈوبتا ہے۔ اما جو علی کا دشمن ہو، چاہے کسی بھی امت کا لشکر ہو، خود بھی ڈوبے گا، امت کو بھی لے ڈوبے گا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔
دنیا ہی میں سزا. مولا کیا سزا ہے؟ کہ اللہ ہر قطرے کو تمہارے لیے حرام کر دے گا. آج چھٹے امام پہ گفتگو نہیں ہو پائے، آج علامتی گفتگو مسائل. کل انشاءاللہ ایک تفسیر بیان کروں گا جو آج کی مجلس میں بیان کرنا تھا. آدھا گھنٹہ ہو گیا، اب میرے پاس 20 سے 25 منٹ بچا. مسائل بھی پڑھنا ہے، دلیل سنیں اور مسائل کی منزل کو طے کروں. توجہ چاہتا ہوں، ہر جوان، ہر بزرگ، ہر بچہ اس فضیلت میں شریک ہونا چاہیے. اس سے بڑا ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے. ایک بہت بڑا فیصلہ ہمارے لیے آ رہا ہے کہ ہم کس طرح جی رہے ہیں اور دشمن کس طرح جی رہا. اچھا، اللہ نے، امام نے فرمایا یہ آیت صرف ہماری فضیلت کے لیے نازل نہیں ہوئی. مولا پھر کہ اللہ نے اس آیت کو اس لیے نازل کیا کہ انسانوں کے ضرف کو پہچانا جائے. اللہ نے اس آیت کو ہماری شان میں اس لیے نازل کیا تاکہ انسانوں کے ظرف کو پہچانا جائے. مولا ظرف کیا ہے؟ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو ہم نے سب کچھ دیا اور بنا مانگے دیا، اب ہم اس سے مانگ کے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. آخری مجمع تک دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. محلے میں ایک شخص آپ پر مسلسل احسان کرے، بیٹے کی شادی یہ لے لو، بیٹے کے ایڈمیشن یہ لے لو، اماں بیمار یہ لے لو، مسلسل احسان کرے. یعنی یوں کہہ دیں کہ جس نے کچھ نہ مانگا ہو ہمیشہ دیا ہو، اور کسی موقع پہ آپ سے وہ کچھ مانگ لے تو انسان کے باظرف ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر طرح کوشش کریں گے کہ وہ مانگ رہا ہے جو ہمارا محسن ہے. یہ ہے باظرف ہونے کی علامت. کم ظرف کی علامت یہ ہے کہ وہ مانگ رہا ہے جس نے ہمیشہ دیا. تو کم ظرف جو ہے وہ منہ چرا کے بھاگ جاتا ہے کہ مانگنے تو اب تو ہمارا کام نکل گیا. یہ ہے کم ظرفی. اللہ اس آیت میں انسانوں کے ظرف کو ٹٹول رہا ہے کہ ہم نے زمین دیا، آسمان دیا، سورج دیا، ستارے دیے، ہوائیں دی، نعمتیں دی، سکون دیا، آنکھیں دی، زبان دیا، دل دیا، سماعت دی، دھڑکن دیا، فکر دیا، کمال دیا، شعور دیا، نماز دی، سجدہ دیا، سب کچھ دیا. اب مانگ رہا ہوں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُعَتَّقَى فِي الْقُرْبَى. سب کچھ دینے کے بعد مانگ رہا ہے کہ مجھے اہل بیت کی محبت دے دو، مجھے جملہ کہنے دو. جو لوگ نمازیں پڑھ کے روزہ رکھ کے جب اللہ کے وفادار نہ ہوئے، آل محمد کے وفادار نہ ہوئے، سلامت رہو، سلامت رہو. ایک مل جل کے سلوات پڑھ جائے آخری مجمع تک. محمد علیہ محمد. ایک اور زندگی کے ساتھ سلوات پڑھ رہے ہیں محمد علیہ. نہیں بیٹھ جائے. آخری بات اور انتظام حیدر کو اجازت. کل انشاءاللہ بڑی دلچسپ گفتگو ہوگی. خاص طور ان جوانوں کو خطاب کر رہا ہوں جو دین اور دین کی سچائی جاننے کے لیے آگے آئے. اگر تاریخ نہیں پڑھی جائے گی تو بچے کور ہو جائیں گے. لہذا اسی منبر سے تاریخ بھی سنانی چاہیے. کس امام کے زمانے میں کیا ہوا. میں نے کل پڑھا تھا شیعت کی معراج کو پہنچانے والا ہمارا چھٹا امام، اسلام کو معراج تک پہنچانے والا ہمارا تیسرا امام. پورا شرح انشاءاللہ اسی پہ ہوگا اور اسی سے آپ سے اجازت لوں گا، آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. جیسا آپ سنیں گے ویسا ہی سنانے کا عادی ہوں. کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں کہ میں آپ کی سماعتوں پہ سوار ہو کے اپنی خطابت تھوک دوں. یہ کبھی میرا مزاج نہیں ہے. جو آپ چاہیں گے وہی خادم، ایک طالب علم آپ کی خدمت میں پیش کرے گا. اب ایک مسئلے کا حل کروں اور آپ سے اجازت لے لوں. اس مسئلے میں جو شریک ہوا وہ خوش نصیب ہے. جو گونگا بہرا بنا بیٹھا ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم جس
جتنی اہل بیت کی روٹی کھا رہے ہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ بات میں اڑا دیں کہ بہت فلاح مجلس پڑھی. صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ علم کا سمندر بہائے اور فضیلتوں کے چشمے پھوڑے. ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے کہ علی کا نام آیا تو آپ کی روح کتنی پھٹ گئی. دونوں کی ذمہ داری ہے. اور اب انتظام حیدر ایک خلاصہ پیش کر کے آج کی مجلس میں اجازت چاہتا ہے. ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس فضیلت کا کتنا حق ادا کرتے ہیں. شریعت میں 2 نام ہیں, 2 مسئلے ہیں, یہیں سے فیصلہ اور جوانوں اجازت دو, آخری مجمع تک شرکت ہونی چاہیے. شریعت کے 2 مسئلے ہیں, ایک عطا اور ایک ہبہ. ایک عطا, ہبہ, دونوں میں فرق ہے. ہبہ بغیر شرط کے مانی نہیں جاتی. تشریف فرما ہے یہ بزرگ, یہ سنجیدہ لوگ. ہبہ میں جب تک شرط نہیں لکھی جائے گی وہ ہبہ مانی. اور عطا بغیر شرط کے جو چیز دی جائے, کہاں سو رہے ہو, جو چیز بغیر شرط کے دی جائے وہ ہے عطا. بغیر شرط کی دی ہوئی چیز میں اختیار کلی ہوتا ہے اور شرط کے ساتھ دی ہوئی چیز میں اختیار جزئی ہوتا ہے. توجہ ہے نا. اختیار کلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک رومال آپ کو عطا کیا, اب آپ کا اختیار یہ ہے کہ آپ اسے کسی کو دے دیں, پھاڑ دیں, جلا دیں, پھینک دیں. ہمیں پوچھنے کا آپ سے کوئی حق نہیں ہے. یہ ہے عطا. ہبہ ہم لکھ کے دیں گے کہ یہ شرط ہے. اب سمجھ میں آیا کہ خیبر میں علی کو محمد نے علم ہبہ نہیں کیا تھا, عطا کیا تھا. ارے کیا سن رہا ہے مجمع, عطا کیا تھا. اگر ہبہ کرتے تو صرف خیبر تک علم رہ جاتا, چونکہ عطا کیا تو عباس کے ہاتھوں لگ گیا. سلامت رہو, سلامت رہو, مل گئے. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ذرا اور واضح کر دوں تاکہ بچے اس فضیلت سے جڑ جائیں اور خطابت اپنے آخری مرحلے کو طے کر لیں. کل سے انشاءاللہ 2-4 منٹ بڑھ جائے گا تو بھائی سمجھ کے معاف کریے گا, لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی فضیلت کو منبر سے تشنا چھوڑوں. آج معافی ہے, کل سے انشاءاللہ آمادہ ہو کے آئیے گا. آج فضیلت ہبہ اور عطا. اب آئیے مسئلہ حل کر دوں. ہبہ ہبہ اور عطا کا مسئلہ کیا؟ اہل بیت کی فضیلت. اللہ نے انسان کے ظرف کو ٹٹولا ہے آئے مقدس سے کہ انسان کتنا کم ظرف ہے اور کتنا باظرف ہے. اب دلیل سنیے, جو چپ ہیں انہیں بھی زبان کو جنبش دینا پڑے گا, اس لیے کہ قبر میں کسی مولوی کا سامنا نہیں ہوگا. سب سے پہلے جو سامنے آئیں گے وہ ہمارے اور آپ کے مولا علی ہوں گے. اپنی قبر کی آرام اور قبر کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے فرش حسین پہ اس طرح سے آیا کرو جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. ہبہ میں ایک مثال دے دوں تاکہ جوان اس مثال سے پوری دلیل سمجھ لیں. بھائی لکھنؤ نوابوں کا شہر ہے نا. میں 1985 یا 84 سے لکھنؤ میں رہ رہا ہوں. وہیں تعلیم حاصل کی, اسی لکھنؤ نے ہمیں سب کچھ دیا, اور وہیں سے آج عالم خطابت میں ایک چھوٹا سا نام بھی کہیں نہ کہیں کونے میں انتظام حیدر کا آپ کو ضرور مل جائے گا. وہاں بڑے بڑے نواب گزرے, بڑی پراپرٹی, بڑی میراث, بہت پیسہ. ایک نواب صاحب ناولد تھے, بہت پراپرٹی تھی, بہت پیسہ تھا, اثاثہ. جب موت کے شکنجے میں کسے, تھکنا نہیں, عزت ہے, میری خطابت کی آبرو بچا کے چلنا. شکنجے میں پھنسے, لگا کہ اب ہم
چند دن کے مہمان ہیں، کریں تو کیا کریں، پراپرٹی زیادہ، نہ حال نہ اولاد۔ خادم سے بہت خوش تھے، اپنے نوکر سے بہت خوش تھے۔ نوکر کو بلایا، کہا دیکھ بھائی اب تو میں 2-4 دن کا مہمان ہوں، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میں کیا کروں گا؟ میں تجھے ہبہ کرنا، تھکنا نہیں، عطا نہیں، ہبہ کرنا، بس شرط یہ ہے کہ جب تک میرے گھر میں رہنا مجلس حسین کرتے رہنا۔ بھائی اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میری ذمہ داری نہیں، بہت آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، ان چہروں کو پڑھ رہا ہوں جو چہرے شاید میری بات سمجھنے میں انہیں تاخیر ہو رہی ہے۔ پھر دوہراؤں، ہبہ اور عطا، ہبہ بغیر شرط کے نہیں، عطا میں کوئی شرط نہیں۔ نواب صاحب نے پوری پراپرٹی ایک اپنے خادم کو ہبہ کیا، شرط رکھی کہ جب تک اس گھر میں رہنا مجلس حسین کرتے رہنا۔ اب آئیے شریعت پر، پہلی شریعت حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، یہ 4۔ پانچویں شریعت فقہ جعفری۔ ان چاروں میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، فقہ جعفری سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ ان چاروں امام کی فقہ میں بہت اختلاف ہے۔ ہمارے اہل سنت کے بھائی تشریف فرما یہ بہتر جانتے ہیں، ہر امام کے فتوے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہہ رہا کوا کھانا جائز ہے، کوئی کہہ رہا ناجائز ہے۔ ان کے آپسی اختلاف کو چھوڑتے ہوئے جب ہم نے ان کی کتابوں میں جب ہبہ کا مسئلہ دیکھا تو سارے مسئلے ساری کتابوں میں ایک، سب کے جواب ایک، جو حنبلی کا جواب وہی شافعی کا جواب، وہی مالکی کا جواب، وہی حنفی کا جواب، اور وہی جواب فقہ جعفری میں کیا جواب ہے کہ جب تک اس شرط پر عمل نہیں ہوگا اس کا اس گھر میں رہنا حرام، کھانا حرام، سونا حرام، پینا حرام، نماز حرام، روزہ حرام۔ بھائی بہت سے لوگ ہماری قوم کے بچے پریشان ہو کر انتظام حیدر سے پوچھتے ہیں مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قرآن پڑھنا کیسے حرام، نماز پڑھنا کیسے حرام، روزہ رکھنا کیسے حرام۔ انہیں بہت دور نہیں جانا، ہبہ کا مسئلہ سمجھ لیجئے۔ جب تک مجلس کرے گا نماز پڑھنا جائز، روزہ رکھنا جائز، کھانا جائز، چلنا جائز، پینا جائز، نماز پڑھنا جائز، روزہ رکھنا جائز، یہ ہے ہبہ۔ تمہیں عزت آل محمد کی قسم، اسی طرح اللہ نے اس کائنات کو بنا کر بندوں کو ہبہ کیا، بندوں کو ہبہ کیا، اور ایک شرط رکھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ ہائے ہائے سلامت رہو، سلامت رہو۔ پوری کائنات ہبہ کی، اور ہبہ کرنے کے بعد شرط رکھا یہ میں دنیا تمہیں دے رہا ہوں، بس ایک شرط ہے جب تک میری دنیا میں رہنا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ سلامت رہو، آخری مجمع تک، آخری مجمع تک اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ اب فقہ کیا کہہ رہی ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر شرط پہ عمل ہوگا، کھانا جائز، پینا جائز، سونا جائز، بھائی کیا سن رہے ہو، نماز جائز، روزہ جائز، ساری چیزیں جائز، اور جہاں شرط توڑی، کھانا حرام، پینا حرام، سونا حرام، چلنا حرام، سب کچھ حرام۔ اب انتظام حیدر کو کہنے دو فتوے بعد میں دینا، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، پہلے یہ تو دیکھو تم جو کھا رہے ہو وہ حلال کھا رہے ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ زندگی کے ساتھ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ محبت اہل بیت کے بغیر دنیا کا ایک قطرہ پانی بھی پینا جائز نہیں۔ محبت اہل بیت کے بغیر زمین پہ چلنا بھی جائز نہیں۔ محبت اہل بیت کے بغیر سانس کا لینا بھی جائز نہیں ہے۔
یہ زندگی اللہ نے وقف کر دی ہے اہل بیت کے لیے. جو اہل بیت سے وابستہ ہوا وہ مقدر کا سکندر بن گیا. جو اہل بیت سے دور رہا وہ یہاں بھی ذلیل ہوا اور وہاں بھی ذلیل ہوا. بس کربلا اسی علامت کی ایک عظیم نشانی ہے کہ جہاں حقوق اہل بیت کی لڑائی تھی، جہاں پروردگار کی توحید کی لڑائی تھی، اور اسی لڑائی کو لڑنے کے لیے فاطمہ کا لال 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے نانا کا شہر چھوڑ رہا ہے. جوانوں، مصائب اور فضائل میں بہت فرق ہے. فضائل کمال مجلس کا نام ہے، مصائب مال مجلس کا نام ہے. دونوں کا فرق سن لو تاکہ تمہارے چہرے سے اجنبیت کی چادر ہٹ جائے اور غم حسین میں اتنا ڈوب جاؤ کہ بیوی کی دعائیں مل جائیں. فضائل کمال مجلس ہے. کمال مجلس کا تقاضا معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے فضائل میں ہمارے اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو نہیں پھڑکایا، اپنی زبان کو جنبش نہیں دی، اپنی دھڑکنوں کو ہماری فضیلتوں میں شامل نہیں کیا، اپنی وجود کو ہماری فضیلت میں شرکت نہیں دی، ہو سکتا ہے میری دادی معاف کر دے، ہو سکتا ہے میری دادی معاف کر دے. لیکن اگر تم نے مسائل میں میری دادی کے رومال میں آنسو نہیں دیا تو یاد رکھو میری دادی تم سے کبھی راضی نہیں ہوئی. اور صرف راضی نہیں، جا کے بابا سے شکایت کرتی ہیں، بابا مجمع بہت تھا، رونے والے بڑے کم تھے، بابا اتنا مجمع تھا، رومال خوش لے کر آئی ہوں، سب بیٹھے تھے، ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا، لیکن میرے لال کی غربت پہ رونے والے نہیں تھے. اجرکم اللہ، اے ارباب ادا، اے مولا کے چاہنے والوں، اے امام زمانہ کے ماننے والوں، ہمارا اپنا زندہ امام مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوگا. یہ ایام بڑی مصیبت کے ایام ہیں. ہاں امام زمانہ کے دل سے پوچھو، کبھی علی اکبر کی یاد آتی ہوگی، کبھی عباس کی یاد آتی ہوگی، کبھی قاسم کے ٹکڑے یاد آتے ہوں گے. ہاں ارباب ادا، اس طرح سے یہ مصیبت ہے. خدا کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے کی کوشش کرو. تمہارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ تم اس پر گھمنڈ کر سکو، اطمینان ہو جاؤ کہ اب تو ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. ہاں اگر کسی پر یقین ہے تو وہ غم حسین میں بجے کہ یہ آنسو ہمارے رائے گا نہیں ہوں گے. فاطمہ میرے آنسوؤں سے ہماری بخشش کرا دے گی. اے میرے لال پہ رونے والوں سلامت رہو. بلند آواز سے دعا کریے گا. اور اتنا ضرور کہوں گا، جس بیٹی کے مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، خدا تمہاری بیٹیوں کو بی بی صغرا کے صدقے میں سلامت رکھے. کیسے اس بیٹی کا درد بیان کروں. تاقرین پڑھ چکے ہیں، بچی ہوئی کچھ روایتوں کو انتظام حیدر سے بھی سن لیجئے اور مجلس تمام ہو جائے. اگر آپ پڑک کے روتے ہیں، اگر آپ تڑپ کے روتے ہیں تو یقیناً بے شمار دعائیں ملیں گی. جو لوگ نہیں رو پاتے وہ دعا مانگا کریں، اے میرے پروردگار تجھے حسین کی ماں فاطمہ کا واسطہ، اے اللہ ہمیں عزادار بنا دے، اے اللہ ہمیں حسین کا سوگوار بنا دے. اتنے سخت ترین مسائل ہو رہے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے. اے پروردگار اگر ہم اس غم میں نہ رو پائے تو پھر کبھی نہیں رو پائیں گے. اللہ اکبر. ہاں ارباب ادا صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ حسین 27 رجب کی نصف شب گزرنے کے بعد نانا کے مزار پہ آئے اور اپنے آپ کو نانا کی قبر پہ گرایا. اولاد والوں کا مجمع ہے، ذرا حسین کے درد میں شامل ہو جاؤ. اپنی آوازوں کو بدل کر کے گریے میں بدل دو تاکہ بی بی آپ کو جی بھر کے دعائیں دے دیں. قیامت کے جملے آ رہے ہیں. حسین حسین نانا کی قبر پہ گرتے ہیں، پہلے سر پٹک کے روتے ہیں،
اس کے بعد اپنے رخسار کو نانا کی قبر پہ رکھ کے جملہ کہتے ہیں، نانا نانا آپ کا نواسا آپ کا شہر چھوڑ رہا ہے، خدا کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اے نانا آپ کا نواسا آپ کا شہر چھوڑ۔ صاحب یاد بڑی دردناک روایت، کوئی مقتل کے راوی ایسے ہیں جو بڑی دردناک روایت لکھتے ہیں، صاحب یاد ہیں علامہ شیخ صدوق، اور زیادہ تر میں اپنے مصائب انہی راویوں کے پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، عبدالحسن کا جملہ سنیے، نانا آپ کا نواسا آپ کا شہر چھوڑ کے جا، مگر نانا تسلی یہ ہے کہ علی اکبر کو لے کے جا رہا ہوں جو آپ کی شبیہ ہے۔ نانا جب آپ کی یاد آئے گی اپنے علی اکبر کو کلیجے سے لگا دوں گا، نانا آپ کی تسلی ہو جائے گی، نانا آپ کی شبیہ علی اکبر کو لے کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آئے اپنے بھائی کی قبر پہ اپنے کو گرایا اور پھر اپنے بھائی کی قبر پہ جملہ کہا، بھیا تمہارا بھائی اب اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں آ رہا ہے جہاں تم میرا انتظار کر رہے ہو۔ اے بھیا حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے، مگر بھیا تسلی کے لیے تمہاری نشانی لے کر جا رہا ہوں، جب کبھی بھائی تمہاری یاد آئے گی آصف کو کلیجے سے لگا لوں گا، مجھے آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اے اولاد والو اب ذرا جملہ سنبھال کے سن لو۔ اس کے بعد حسین ماں کی قبر پہ رخسار رکھ کے سسک کے رو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے ماں سے کیا شکوہ کروں۔ پہلا جملہ کیا کہا، ماں اماں خنجر چلنے سے پہلے گود میں لے لینا اماں، اے اماں تم نے وعدہ کیا ہے نا اماں، اے اماں اپنے پیاسے لال کو لے لینا۔ جزاکم اللہ ہو، آوازیں بلند کرو، خدا کے لیے جوانوں ازادار بن جاؤ، پورا مجمع ازادار بن جائے، قیامت کی روایت ہے۔ حسین پہلے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو یاد دلا رہے ہیں، اماں تم نے وعدہ کیا ہے بیٹا خنجر چلنے سے پہلے میں اپنی گود میں تمہیں لٹاؤں گا۔ اماں آنا، اس کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد ہاتھ قبر پہ رکھا، اماں اماں ناراض تو نہیں ہونا اماں۔ لیکن احساس جاگے گا تو آوازیں ہلیا خود بخود بلند ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ خطیب چلا کے مسائل پڑھے تو مسائل ہے، کبھی کبھی ایک آہستہ جملہ بھی دل پہ بہت چوٹ مارتا ہے۔ ذرا حسین کی مظلومیت دیکھیے گا، اماں کی قبر پہ ہاتھ رکھا، اماں ناراض تو نہیں ہو اماں، اے اماں مت پوچھنا کہ سغرا کو کیوں نہیں لے کر جا رہا، اماں مت پوچھنا کہ سغرا کو لے کر کیوں نہیں جا رہا، اے اماں علی اکبر نانا کی نشانی، قاسم بھیا کی نشانی، یقیناً سغرا کو اپنے ساتھ لے جاتا، مگر اماں ہماری بہنیں ننگے سر تیار و تیار، اے اماں سغرا آپ کی شبیہ ہے، سغرا آپ کی شبیہ ہے، میں نہیں چاہتا آپ کی حرمت پامال ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آوازیں بلند کرو۔ حسین آئے، مختصر کر رہا ہوں روایت کو، اور مختصر کرنے کے بعد مسائل ختم کر رہا ہوں۔ رونا آپ کا انصاف ہے، جواب آپ کو دینا پڑے گا، میں تو مسائل کے جملے ادا کر رہا ہوں۔ آئے جب آئے تو گھر میں عجیب ماحول تھا۔ صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ حسین جیسے ہی اپنے حجرے میں داخل ہوئے، دیوار پر کئی جگہ خون کے نشان ملے۔ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کی سلامتی چاہتے ہو تو بلند آواز سے رونا۔ بیویاں خاموش، سب کے چہرے آنسو سے بھرے۔ حسین نے نگاہ دوڑائی، دیکھا دیواروں پر خون کے نشان ہیں۔ لیلا یہ کس کے نشان ہیں بھیا، کیا پوچھتے ہو؟ سغرا نے اتنے دیوار سے سر ٹکرائے، اتنی ٹکریں ماری ہیں
کہ پیشانی سے خون جاری ہو گیا. اولاد والوں کا مجمع ہے, اپنی اولاد کی زندگی کے لیے بلاؤ بلاؤ میری بیٹی کو. آئی بیٹی, نہیں بابا میں آپ سے بات نہیں کروں گی بابا, بابا مجھ پہ رحم نہیں بابا, بابا مجھے چھوڑ کے جاتے ہو بابا. نہیں بیٹا, میرے کلیجے سے لگ جا میرے لال, اپنے باپ کی مجبوری سمجھو بیٹا, اپنے بابا کی مجبوری سمجھو. سغرا حسین سینے سے لپٹ گئے اور لپٹنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے, بابا بابا ایک بات کہوں بابا, مانو گے بابا؟ کہ بیٹا ماننے والی ہوگی تو ضرور مانوں گا. لیکن ایک بیٹی کی احساس کریے, وہ بیٹی باپ سے لپٹ کے رو رہی ہے, جو بیٹی جان رہی ہے کہ بابا جا رہا ہے تو واپس نہیں آئے گا. کیا احساس ہوگا جناب سغرا, باپ کلیجے سے سغرا کو لگائے اور بیٹی باپ سے اپنی بات منوانا چاہتی. اللہ اکبر, کیا خوشی ہوگی امام حسین کے دل پر. بیٹا کیا کہنا چاہتی؟ بابا بات کرو بیٹا. نہیں بابا بات کرو, دو بات میں ایک بات تو مانو گے نا بابا. بیٹی کیا منوانا چاہتی ہے؟ حسین کا امتحان مت لے بیٹا, ابھی تیرے بابا کو بہت امتحان لینا ہے. سغرا نے جلدی سے کہا, بابا سن تو لو, میں کیا چاہتی ہوں. کہاں بیٹا جلدی بتا. کہا بابا سب کو لے جاؤ. بابا سب کو, مجھے تم ہی نہ لے جاؤ گے بابا. کہا نہیں بیٹا تمہارا فہرست میں نام. بابا تم نے وجہ بھی نہیں بتایا. کہا بیٹا وجہ میں اپنے آپ پتا چل جائے گی, ضروری نہیں ہے کہ تیرا باپ تیرے منہ سے اپنے ظاہر کرے. ٹھیک ہے بابا میں آپ کی رضامندی پہ راضی ہوں, لیکن بابا ایک شرط مان لو بابا. کہا بیٹی جلدی بتا. کہا بابا یا علی اصغر کو چھوڑ دو, یا علی اکبر کو چھوڑ دو بابا. بابا ان دونوں میں کوئی ایک اگر میرے ساتھ رہ گیا نا بابا تو سغرا جی لے گی, جی لے گی. ورنہ بابا یہ بتاؤ سغرا جیے گی کیسے؟ حسین دہاڑے مار کے رونے لگے. زینب آئی, سغرا کو باپ سے عرض کیا, بیٹا خدا حافظ, قافلہ چل چکا, قافلہ روانہ ہوا. ہاں مجلس تمام ہو رہی, جو نہیں رویا وہ نصیب اس کا, لیکن یہ جانو کہ بغیر روئے خوش نصیب نہیں بن سکتے. حسین کے غم میں وہی روتا ہے جو نصیب والا ہوتا ہے. اگر اپنے نصیب کو اچھے سے اچھا بنانا چاہتے ہو تو میں احساس کو جگا رہا ہوں. ایک ختم کر دوں, میں امتحان نہیں لینا چاہتا ہوں, مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں اگر شرکت چاہتے ہیں تو تمہارے وجود کی شرکت نہیں چاہیے, تمہارے آنسوؤں کی شرکت چاہیے. مصائب وجود کا نام نہیں ہے, مصائب حسین کے غم میں رونے کا نام ہے. جب سغرا سے برداشت نہیں ہوا, صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھتی تھی, کبھی پیٹھ دروازے سے مارتی تھی اور یہ جملہ کہتی تھی, سغرا کیوں زندہ رہ گئی, سغرا کیوں زندہ رہ گئی. کبھی زانو پہ ہاتھ, کبھی سر پہ ہاتھ, کبھی دیوار سے سر ٹکراتی تھی. آئے سغرا کیوں زندہ رہ گئی. اور جب بالکل مایوس ہوئی تو دادی سے کہتی ہے, دادی ایک احسان کرو. کیا بیٹی کیا میرے مرنے کی دعا کر دو, میرے مرنے کی دعا کر دو. آوازیں بلند کرو, آوازیں بلند کرو. اجرکم اللہ. بس مجلس تمام ہو گئی, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی تو اور آواز بلند کریے تاکہ بیٹی کی دعائیں مل جائیں. جوانوں رونے کے عادی ہو جاؤ. بیٹا یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیٹا دادی تمہیں پتا ہے میں روز رات میں کنیزوں کو لے کے جاتی ہوں, سرائے تاریخ تک جاتی ہوں دادی, کہ شاید میرا علی اکبر کہیں مل جائے. ارے میں کیسے احساس زندہ کروں آپ کے, میرے پاس وقت نہیں ہے. دادی چلی آتی ہوں. بیٹا کیا چاہتی ہے؟ اب
صاحب نیاز کی روایت ختم، علامہ شیخ صدوق کی روایت۔ کافی عرصہ گزر گیا، بیٹی کو نہ باپ کی خیریت پتہ چلی، نہ علی اکبر کی، نہ عباس کی، نہ ماں کی، پریشان گھر میں، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی زمین پہ سوتی ہے، کبھی چوکھٹ پہ سو جاتی ہے۔ دادی سے جاتا کہ دادی مجھے نیند نہیں آتی، دادی مجھے نیند نہیں، بٹا میرے کانوں پہ سجک پہ سو جا بٹا، دادی میں کیوں زندہ رہ گئی، دادی میں اکیلے کیسے ہوں۔ سغرا سوئی، جیسے ہی ام سلمہ کے زانوں پہ سر رکھا، بیٹی کو نیند آ گئی اور ایک بار خواب سے چونک کے اٹھی۔ اب اٹھتی ہے تو سلمہ نے پوچھا بیٹی کیوں چونک کے اٹھی؟ کہا دادی عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹی کیا دیکھا؟ کہا دیکھا ہے آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ نہیں بیٹی سو جا، کوئی بات نہیں۔ دادی میرا بابا خیریت سے ہوگا نا، میرا علی اکبر خیریت سے ہوگا نا؟ نہیں بیٹا سو جا، پریشان نہ ہو، سو جا۔ پھر دوسرے دن کا وقت نکلا، پھر تیسرے دن، پھر سغرا نے خواب دیکھا، پھر خواب سے چونک کے اٹھی اور چیخ ماری۔ ام سلمہ نے کلیجے سے لگایا، بیٹی آج کیا ہوا؟ کہا دادی آج تو ہم نے اور غضب کا خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹی کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک لال علم لیے فضاؤں میں چیخ چیخ کے واہ حسینہ، واہ مظلومہ، خدا کے لیے آواز بلند کرو، خدا کے لیے بیوی سے کرو، ایک مظلوم بیٹی کا مصائب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ یہ تسلی دیتی، اب سغرا سے رہا نہیں، اب سغرا سے برداشت نہیں ہوا۔ پھر علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ تو 3 دن کا وقت گزرا اور آئی، دادی ہاں بیٹا مجھے قلم اور دوات دے دو۔ بیٹی کیا کرے؟ کہا سوچتی ہوں خط لکھ کے رکھ لوں، کوئی کربلا جانے والا مل جائے گا تو دے دوں گی۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بیٹی کیوں تڑپ رہی ہے؟ بیٹا کون لے جائے گا؟ ان حالات میں سب ہمارے دشمن ہیں۔ دادی دے تو دو، دادی دے، میں خط لکھوں، تسلی۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، قسم خدا کی جن کے پاس بیٹیاں ہیں نا ان سے انصاف چاہتا ہوں۔ جناب سغرا کے جملے پر اللہ اکبر دل پھٹ جائے گا آپ کا۔ بیٹا کیا کرے گی، کیا کرے گی؟ کہا نہیں دادی مجھے دے دو، میں لکھ کے رکھ دوں، کوئی جانے والا ملے گا، ہو سکتا ہے بابا کو میرا خط مل جائے اور شاید سغرا پہ رحم آ جائے، میرا علی اکبر واپس آ جائے۔ لے بیٹی قلم اور دوات لے لے۔ علامہ شیخ صدوق نے کیا جملہ لکھا، بیٹی خط لکھنے بیٹھی، 8 بار خط لکھنا چاہا مگر لکھنا پڑا۔ کیا سن رہے ہو مابعدہ، قسم خدا کی بڑی دردناک روایت ہے۔ 8 بار خط لکھنا چاہا، خط نہیں لکھ پائی، تحریر شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتابی، قیامت کا پہلے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتابی من العلیلۃ الضعیفہ الی الحسین الغریب۔ ایک بیمار غریب کا خط حسین غریب کے نام۔ اب علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں، اس کے بعد سغرا خوش، کیا لکھوں بابا گھر ویران ہو گیا، بابا حجرے ویران، بابا دل بہت گھبراتا، بابا اس بیٹی پہ رحم کھاؤ، بابا اب تو جملہ سنیے گا، وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ، بابا جب سے تم گئے ہو بابا سغرا پوری نیند سو نہیں پائی۔ اب اس کے بعد علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ کیا احساس لکھا ہے بیٹی نے، قیامت کا احساس۔
کہ بابا تمہیں پتہ ہے مجھے بھی وہی دھمکیاں دی جاتی ہیں جو میری دادی فاطمہ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. کیا مظلومیت کا جملہ ہے؟ بابا تمہاری بیٹی اتنی دھمکائی جا رہی ہے. بابا اگر مجھ پر ظلم ہوا تو کون بچانے آئے گا؟ بابا دادی کو تو دادا علی نے بچایا تھا. بابا سغرا کے لیے کون بچائے گا؟ بابا اگر دروازہ مجھ پہ گر گیا تو کون بچائے گا؟ بابا تماچے کھاؤں گی کون بچائے گا؟ اجرکم اللہ. مجلس تمام ہوئی اور جیسے ہی علی اکبر کا نام آتا تھا عباس کو پوچھا, قاسم کو پوچھا, اصغر کو پوچھا, اور اب سوچتی ہے کہ ذرا بھیا کے بارے میں تفصیل لکھ دوں. شہیدہ بھائی ہے نا, علامہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جیسے ہی صغرا کے قلم سے کاغذ پر علی اکبر کا نام آتا تھا آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے ابل جاتے تھے اور وہ تحریر پر اتنے آنسو پڑتے تھے کہ وہ تحریر بہ جاتی تھی. ارے قیامت ہے, قیامت ہے. صغرا اپنے کو قابو نہیں کر پاتی تھی جب علی اکبر کا نام آتا تھا. 8 بار کے بعد بڑی مشکل سے خط لکھا اور قاسم کسی طرح سے بڑی محنت کے بعد کئی دن تک 9 میل ایک چوراہے پہ جا کر سوائے کو طریق کہا جاتا ہے وہاں بیٹھ کر کسی قاصد کو ڈھونڈ رہی ہیں. صبح سے شام ہوتی تھی, جو تم کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا, فلاں جگہ. کوئی عراق جانے والا قاصد نہیں ملتا. 8 دن تک گئی, جب پاؤں کے چھالے پھوٹ گئے, کیا پاؤں کے چھالے, تو اب صغرا نے زمین پہ اپنے کو گھٹنوں کے بل ٹیکا اور کوہنی کا سہارا لے کر کربلا کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا, بابا اب تمہاری بیٹی کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس مجلس تمام ہو گئی. ساری خواتین صغرا کو گھیرے ہوئے, صغرا تڑپ رہی ہے. میرا خط کیسے پہنچے؟ میرا خط, اب تو میرے پاؤں میں چھالے پھوٹ گئے, میں اب چلنے کے لائق بھی نہیں. بابا یہ خط پہنچنا چاہیے آپ تک. صغرا بھی پریشان تھی, کنیز گھیرے ہوئے تھے کہ دور سے سوار نظر آئے. جب قریب آیا ایک کنیز دوڑ کے آگے گئی اور پوچھتی ہے, یا اہل العرب این ترید طریق, اے عرب کے رہنے والے کدھر کے سفر کا ارادہ ہے؟ اس نے پلٹ کے کہا, نا ارید العراق, میں عراق کے سفر کے ارادے سے. ارے بڑا احسان ہوگا تیرا, بڑا احسان ہوگا. ترا رک جا, آئی بابا کے قریب. شہزادی بابا نے کافی بھیج دیا, بابا نے بھیج دیا, یہ عراق جا رہا ہے. صغرا نے کہا مجھے سنبھالو, مجھے لے کے چلو. صغرا اپنے کنیزوں کے حالے میں اس سوار کے قریب آئی. باتی اس نے کنیز سے پوچھا کہ یہ بیٹی ہے کون؟ اگر تمہارا احساس زندہ ہے تو مسائل ختم ہو رہا ہے, زندگی رہے گی تو بھی سونا. یہ بیٹی ہے کون؟ کسی کنیز نے پڑھ کے کہا, کیا تمہیں پہچانا نہیں؟ یہ رسول کی نوازی حسین کی بیٹی صغرا. اپنی اونٹ سے گرا کر زمین پہ سجدے میں سر رکھ کے کہا, ھذا کرمۃ و شرافۃ و محبۃ و عظیمۃ لوالد رسول اللہ. ارے تو رسول کا گھرانہ ہے, یہ تو عزت کے لائق ہے, یہ تو شرف کے لائق. اگر نہیں بھی جاتا تو کافر بن کے جاؤں گا. صغرا نے کہہ دیا, ساری منتقشی آپ سن چکے ہیں, مجھے تفصیل نہیں آنا ہے. کربلا جائے گا, چھوٹا سا لشکر میرے بابا کا ہوگا, بڑا سا لشکر یزید کا ہوگا. میرے بابا کی پہچان تجھے بتا رہی کہ میرے بابا کے داہنی طرف عباس کھڑے ہوں گے, بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا. کبھی بھی خط کس کو دینا ہے؟ کا خط تینوں میں جو مل جائے دے دینا, جو مل جائے. کہا اجازت ہے؟ کہا نہیں, رک جا.
قسم خدا کی اگر تمہارا کلیجہ نہ پھٹ جائے تو انتظام حیدر یہی مجلس کو تمام کر دے گا۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے علامہ شیخ صدوق کی روایت سنو۔ اس نے کہا قاسم نے کہا اجازت ہے بی بی اب میں روانہ ہو جاؤں؟ کمی رک جا، اب یہ رک جا۔ دوڑی ہوئی ایک حجرے میں آئی اور ایک صندوق کھولی، 2 کرتا لے کر سنبھال کے آئی اور آنے کے بعد قاسی سے کہتی ہیں یہ دونوں کرتے میں نے اپنے بھیا علی اکبر کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے کہ میرا بھیا آئے گا، میں کرتا بناؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے صحرا باندھوں گی۔ اے سغرا اب علی اکبر نہ آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ کبھی بھی اگر علی اکبر نہ ملا تو لے لے بس مجلس تمام ہوئی، مجلس تمام ہوئی۔ قاصد آیا، سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا۔ اس وقت پہنچا جب حسین ننھی کی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ دے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاپا، سلام کیا۔ حسین بڑے فخر سے کہتے ہیں کون ہے جس نے اس غریب کو سلام کے لائق سمجھا؟ کیا مظلومیت کا جملہ ہے! کون ہے جس نے اس غریب کو سلام کے لائق سمجھا؟ انا قاصد الصغرا، تڑپ رہے ہیں قاصد الصغرا، خط امامے میں لپیٹ کے لے گیا، کہا یہ بہت میرے لیے شرف ہے۔ امامے کے حینک میں بہت حفاظت سے صغرا کا خط رکھا، نکالا دیا۔ مولا اجازت ہے؟ کہا رک جا، کیا تجھے نہیں پتا ہے مہمان نواز لیکن اے قاصد تو ایسے وقت آیا ہے کہ یہ قطرہ پانی بھی نہیں، کیا خط لیا، پہلا کہا بیٹی کو جواب دینا ہے، ساری لائف ہوئی ہے، ابا کا دامن اپنے خون سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجلس تمام ہو گئی، قاصد چلا گیا۔ حسین اس خط کو مقتل میں نہیں کھولتے، اس خط کو مقتل میں نہیں کھولا، دوڑ کے زینب کے خیمے میں آئی اور آنے کے بعد کہا بیویوں کو الگ کرو، بہن آؤ میرے پاس بیٹھو۔ باپ خوش ہوا ہے بیٹی کا ستایا۔ پہلی بار حسین کے چہرے پہ خوشی دیکھی جو ابھی علی اصغر کو دفن کر کے آیا۔ زینب پریشان ہوئی کہ ابھی تو علی اصغر کی قبر پہ رو رہا تھا، ابھی چہرے پہ یہ کیسی خوشی آئی؟ بھیا ماجرا کیا ہے؟ صغرا کا خط آیا ہے۔ جیسے ہی خط کھولا، پہلی روایت، پہلی سطر پڑھی، آدھا کتابی من العلی الضعیفہ۔ حسین بے ہوش ہو گئے، زینب نے ہوش میں لایا، لانے کے بعد کا بھیا کیوں بے ہوش ہو گئے؟ بھیا کیوں بے ہوش ہو گئے؟ بھیا کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کیا زینب عبارت پڑھو، عبارت پڑھو۔ کیا تم نے آج تک کسی 7 سال کی بچی کو ارے بوڑھا ہوتے دیکھا؟ آئے میری زہرا، آئے میری زہرا، واہ محمدہ، واہ مظلومہ، واہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔